امام حسین علیہ السلام کی رخصت آخر اور جناب فضہ پر سلام۔ واقع کربلا میں آپ کی خدمات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ کربلا کے بعد کوفہ اور کوفے سے شام تک دربار ہو یا بازار، ہر جگہ حضرت فضہ کی فداکاری ہمیں نظر آتی ہے۔ خصوصاً دربار یزید میں حضرت فضہ کی فداکاری اور بہادری نمایاں نظر آتی ہے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام جب رخصت آخر کے لیے خیمہ میں آئے تھے اور اہل حرم پر سلام کیا تو جناب فضہ کو بھی سلام کیا تھا اور فرمایا تھا کہ اے فضہ، میری بہن کا خیال رکھنا۔ چنانچہ وہ ہر موقع اور محل پر امام کے اس ارشاد کی جانب پوری طرح متوجہ رہیں۔ کربلا میں جناب فضہ کے حکم سے شیر کا برآمد ہونا۔ بہار الانوار میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب ابن سعد نے امام مظلوم علیہ السلام کے جسد اطہر کو پامال کرنے کا اعلان کیا تو جناب فضہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں، بی بی رسول خدا کا غلام سفینہ جب کہیں جا رہا تھا اور کشتی ٹوٹنے کے بعد جب وہ کسی جزیرے پر پہنچا تو ایک شیر نے اپنی پشت پر سفینہ کو بٹھا کر راستہ دکھایا تھا۔ میں کل رات سے ایک شیر کی آواز سن رہی ہوں، اگر اجازت دیں تو میں اس جنگل میں اسے تلاش کروں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر شیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عام غلام کو پناہ دیتا ہے تو فرزند رسول کو ان ظالموں کے اس شر سے ضرور محفوظ رکھے گا۔ جناب زینب علیہ السلام نے اجازت دے دی تو جناب فضہ جنگل میں آئیں۔ ایک مقام پر شیر کے نقش پا دیکھتے ہوئے جب آگے بڑھیں تو ایک جگہ شیر نظر آ گیا۔ جناب فضہ نے اس سے فرمایا، اے ابو الحارث، تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم فرزند رسول کے جسم سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سنتے ہی شیر جناب فضہ کے ساتھ چل پڑا۔ میدان کربلا میں آ کر شیر نے اپنے آپ کو مظلوم کربلا کے لاشے پر گرا دیا۔ کافی دیر کے بعد شیر نے لاشہ مظلوم کے گرد طواف کرنا شروع کر دیا۔ جب عمر ابن سعد ملعون نے یہ منظر دیکھا تو اپنے سپاہیوں سے کہا کہ بس اب لاشہ حسین کے قریب نہ جانا۔ مالی سبتین میں بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ لاشہ مظلوم کو پامال کرنے کے بعد بھی ان کا ناپاک ارادہ یہ تھا کہ امام حسین کے جسد اطہر کو اس طرح پامال کیا جائے کہ نام و نشان باقی نہ رہے اور دفن کرنے والوں کو آپ علیہ السلام کی جسد کا ایک ذرہ بھی نہ ملے۔ اس منصوبے کے تحت پہلے تو 10 ملعونوں نے صرف پامال کرنے پر اکتفا کیا، لیکن جب دوسری مرتبہ ابن سعد کا حکم آیا کہ لاش حسین کا ایک ٹکڑا بھی سالم نہیں ملنا چاہیے تاکہ قبر حسین نہ بن سکے، اس وقت بنت زہرا کی اجازت سے جناب فضہ نے شیر کو بلایا اور شیر نے دوسری مرتبہ مظلوم کربلا کے بدن مبارک کو پامالی سے محفوظ رکھا۔ کربلا میں جناب فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت زینب علیہ السلام کو سوار کروانا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے جانثار اصحاب کی شہادت کے بعد لشکر شام 11 محرم الحرام کو قید کر کے کوفے کی جانب لے جانے لگا تو اہل حرم کو جناب زینب نے سواریوں پر سوار کروایا، لیکن جناب زینب کو ناقے پر سوار کروانے والا کوئی نہ تھا۔ راوی کہتا ہے کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کی عمر رسیدہ کنیز آگے بڑھی اور اس نے حضرت زینب کو سوار کیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ فضہ ہیں جو حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی کنیز ہیں۔